آخر میں جناب محمد عبداللہ گل کو چیئرمین نیشنل یوتھ کانفرنس کی دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور اس اجتماع کے نتیجے میں جو قرارداد طے پائی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں. جناب عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شکر ہے مجھے گلا پھاڑ کے بات کرنا مشکل ہوگا. ایک دو تین چیزوں کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ متفقہ قرارداد پیش کرتے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ہے کہ وار آن ٹیرر ہے, اس کے اوپر حکومت کی پالیسی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیا این آر او کی ڈیل تھی اور اس کے جو این آر او کے جتنی بھی شکیں ہیں وہ اب قوم کے سامنے سچ کر بات کر دینی چاہیے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا غلیظ معاہدے تھے جن کے تحت آج یہ قوم پوری کی پوری بھگت رہی ہے بالخصوص خیبر پختونخوا. کیا آپ لوگوں کو یہ منظور ہے؟ دوسرا چیز جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس جس طریقے سے ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ابھی تک 3400 سے زیادہ اموات اس کے لیے ہو چکی ہیں, شہادتیں ہو چکی ہیں. ڈرون اٹیکس کے جو کمپنسیشن ہے وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے جس طرح کے لیبیا کا لوکر بی کیس تھا, اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے لیبیا کی جو جتنی جمع پوجی تھی وہ نچوڑ ڈالی, اور یہ پیٹرن امریکہ نے خود سیٹ کیا ہے. اس لیے ہمارے پختون بھائیوں کو جو اس کے اندر شہادتیں انہوں نے لی ہیں ان کو اسی انداز میں کمپنسیشن ہونی چاہیے. کیا آپ کے لیے منظور ہے؟ اور آخر میں جو یہ بات ہے کہ اگر حکومت یا جو ہمارے جو طبقے ایسے ہیں موجود پاکستان کے اندر جو امریکہ کی غلامی کے نیچے جو ہے وہ دبے رہے ہیں, خدا کے لیے ان سے اپیل ہے کہ آپ وہ بے شک غلام رہیں لیکن ہمیں خاندان غلاموں کا حصہ نہ بنائیں. کیا آپ کو اس بات کی تسلیم کرتے ہیں؟ آپ بہت بہت شکریہ. اپنے خصوصی طور پر جو ہمارے مہمان پنڈی سے تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے نوجوان ساتھی لاہور سے تشریف لائے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے امالہ سے تشریف لائے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. جن لوگوں کے میں نام نہیں لے سکا میں معذرت چاہوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات آپ کو آخر میں جو آپ کو بتا دوں کہ سید علی گیلانی صاحب جو مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں ان کا ہمارے پاس ایک ویڈیو کے کام موجود ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم سنائیں گے. لیکن افسوس سے یہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ شدید جھگڑا ہمارے نوجوانوں کا ہوا ہے, جس کے اوپر اس ٹائم پہ میری اطلاع کے اوپر 12 بسیں جو ہیں وہ وہاں انہوں نے روکی ہیں, اور اس کے اوپر کافی تصادم ہوا ہے, جس کو ہم نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا کیونکہ ہم تو امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. اس وجہ سے تصادم ہماری پالیسی نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ کہیں صبر کا پیمانہ ہمارے ہاتھوں سے مزید ہو جائے اور کہیں پہ تحریر اسکوائر والا کام کرنا شروع ہو جائے, کیونکہ اگر وہ شروع ہو گیا تو باخدا ہم تو پھر ایک نیوکلیئر پاور ہے, اسلام کی واحد سپر پاور ہے, اور یہ سپر پاور سے بڑھ کر یہ نوجوان کئی نیوکلیئر بموں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس قسم کے بچے ہتھیار استعمال جو ہے وہ حکومت بند کر دے گی. بالخصوص ایم کی حکومت کے لیے یہ میری ان کو تنبیہ ہے, میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک پرامن جو پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, مذہب کے لیے, ایک نظریے کے لیے اگر ایک سیمینار کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ آرام سے ہونے دیا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے بند کر کے انہوں نے اپنی کمزوری ظاہر کی ہے, ہماری کمزوری اس سے ظاہر نہیں ہوئی. بہت شکریہ. سید علی گیلانی تحریک جمہوریت کشمیر کے اہم رہنما, ان کا کتاب پیش کیا جائے گا. میں ذکر آپ نے کتاب کو کہ ہماری ویب سائٹ آپ نوٹ کریے نیشنل یوتھ کانفرنس کی, نیشنل یوتھ کانفرنس پاکستان. جب آپ فیس بک پہ لکھیں گے تو ویب سائٹ موجود ہے. جو لوگ آپ ہمارا ایجنڈا پڑھنا چاہتے ہیں, ہماری ویلیو پڑھنا چاہتے ہیں, ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے رکھ سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تابعداری کرنے والے اور نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت فرمانروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر غرور کے بجائے اقامت الصلاۃ ہو، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے ایتاء زکوٰۃ میں صرف ہو، ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے، اور ان کی طاقت بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے میں استعمال ہو۔ اس ایک فکرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کار فرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے کسی ایک فکرے سے سمجھ سکتا ہے اسلامی حکومت فی الواقع اس چیز کا نام ہے۔ اصر خود را بینگر اے صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر، قوت از جامعیت دین مبین، دین ہما عظمت و اخلاص و یقین۔ پاکستان میں جوانان ملت نے شعور کی بیداری کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی رہنمائی اور روشنی میں۔ اپنے گرد و پیش میں جن مقتدر حضرات کی رہنمائی اور رفاقت میں یہ جوہری تبدیلی لانے کی کوشش کا آغاز مطلوب ہے، ان سب کے لیے میرے دل میں محبت، احترام، بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ یہ سب حضرات عزیزان ملت کی توقعات پر پورے اتریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے سے 10 برس پہلے فرمایا تھا، جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب و تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین و مذہب، حکومت و شوکت ہی سے زندہ رہتے ہیں، اس لیے پاکستان ہی مسلم مسائل کا واحد حل ہے، اور یہی اقتصادی مشکلات کا حل بھی ہے۔ ضمناً انہوں نے اسلام کے نظام زکوٰۃ اور بیت المال کا بھی ذکر کیا ہے۔ پاکستان کے منصع شہود پر آنے کے بعد حکومت، عوام اور سیاسی قیادت نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے استحکام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پاکستان بے پناہ مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ آج جن جوانوں کو تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں، یہ کام بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا۔ اولین ضرورت یہ ہے اجاگر، اس کے لیے پاکستان کے حصول کی جدوجہد کے خدخال واضح کیے جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی عوام اور خواص